السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور شعری اصطلاح پر بات کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں معاملہ بندی۔ یہ کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ غزل جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ عشق و عاشقی کے موضوع کے لیے ہی یہ صنف جو ہے تخلیق کی گئی ہے، مگر اس کے اندر آہستہ آہستہ دوسرے موضوعات نے بھی اپنی جگہ بنا لی تو غزل کو ایک جامعیت مل گئی۔ دوسرے موضوعات تصوف آ سکتا ہے، رجائیت آ سکتی ہے۔ اب عشق و عاشقی کا موضوع اگر غزل کے اندر کوئی شعر بتا رہا اور وہ بھی مجازی، تو ہم کہتے ہیں یہ معاملہ بندی کا شعر ہے۔ یہ ابتدا تو مہذبانہ ہوتی ہے معاملہ بندی کی، مگر اگر اس کی انتہا پہ پہنچیں تو پھر ابتذال شروع ہو جاتا ہے، جس کو میں بعد میں بیان کروں گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ مومن خان مومن کی غزل کا پہلا جو مطلع ہے تو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ معاملہ بندی کا بہترین نمونہ ہے۔ اور اس پوری غزل میں آپ دیکھیں گے مومن خان مومن کی اس غزل میں معاملہ بندی ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ویسے تو اور بہت سارے شعراء نے معاملہ بندی میں بہت شہرت حاصل کی ہے، لیکن مومن کی یہ مثال بہت خوبصورت ہے معاملہ بندی کے موضوع پر۔ تو ثابت ہوا کہ معاملہ بندی عشق و عاشقی کا خالصتاً عشق و عاشقی اور مجازی عشق کا موضوع ہو کسی شعر کے اندر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بندی کا شعر ہے، کیونکہ اب غزل کے اندر مختلف جو دوسرے موضوعات ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں اور وہ بھی غزل کے حسن کو بڑھا رہے ہیں، مگر غزل کی اصل تو یہی ہے عشق و عاشقی کا موضوع۔ اس لیے عشق و عاشقی کے موضوع پر ہم جب بات کریں گے کسی شعر میں تو اس کو معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ اس تک اللہ حافظ۔